اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہید کے بارے میں کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو رب کے نام پر کٹ جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں نہ بھی شعور ہو، تمہیں نہ بھی پتہ چلے، تمہارا دماغ نہ مانے، عقل نہ مانے کہ بندے کی گردن کٹ جائے، روح نکل جائے، جسم تڑپے، بظاہر تو ہم کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے میں نے اسے بنایا، پیدا کیا، یہ مرا نہیں، اس نے اپنی جان مجھے دی ہے، میں اس کو زندہ بھی رکھتا ہوں۔ یا اللہ جب یہ زندہ ہے، زندہ کے لیے تو پھر کھانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، سانس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ بھی ہیں، انہیں میں رزق بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آج کل جو عالمی حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فلسطین والوں کی مدد فرمائے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کا ذکر قرآن کرے، اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں یہ ان مساجد میں شامل ہے جس مسجد کی طرف نیت کر کے آپ سفر کریں تو آپ کو قدم قدم پر عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آیا جو اس مسجد میں ایک نماز ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ دوسرے نمبر پر اس زمین پر بننے والی مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اعزاز اس مسجد کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمائے، قرآن میں تذکرہ کرے، برکات کا ذکر کرے، اور جس مسجد میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی، اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے رہے۔ آج اس کا حال کیا ہے؟ قریہ قریہ، گلی گلی فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر انگلی کو درد ہو، ہاتھ کو درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ دانت میں درد ہو، داڑھ کے اندر، رات کا ٹائم ہو، ڈاکٹر کی دکان بھی بند ہو، گولی بھی گھر پر کوئی نہیں ہے، تو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہاں پر درد ہے، بلکہ پورا جسم درد، شدت درد سے کرکرا رہا ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی جہاں پر بھی مسلمان ہو، 7 سمندر پار ہو، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو اس کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کو درد ضرور ہونا چاہیے، ضرور درد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان گرم روٹی کھا لے، ٹھنڈا پانی پی لے اور میٹھی نیند سو جائے، اسے دکھ بھی نہ ہو، کسی پر ظلم ہو، بربریت ہو، تکلیف ہو اور اسے کوئی تکلیف نہ آئے، اس کا یہ کمزور ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے
زبان دی ہے تو وہ بولے، ہاتھ دیے ہیں تو اس کا استعمال کرے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے تو آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو فلسطینیوں نے 3 دن خوشی منائی تھی۔ کتنا دن؟ 3 دن انہوں نے جشن منایا تھا کہ ایک اسلامی ملک، کلمہ گو اسلام کے نام پر بننے والا جو ملک ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے، وہ ہمارے ایٹم کے لیے جشن مناتے رہے، ان نے چھٹیاں کی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جس مسجد اقصی پر آج ظلم ہو رہا ہے، جس ملک پر ظلم ہو رہا ہے، ان باسیوں نے ہمارے ایٹمی طاقت ہونے پر مسجد اقصی میں نفل ادا کیے، شکریہ کے، شکرانے کے نفل پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دی ہے۔ تو ہمیں بھی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے ان مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک تو ہے کہ ہم دعا مانگ لیتے ہیں، دیکھیں جیسے انسان کی فطرت میں کھانا ہے، پینا ہے، ایسے انسان کی فطرت میں جہاد بھی ہے۔ انسان پر جب ظلم ہوتا ہے نا، جتنا بھی غریب ہو اور اگر ظلم ہو تو وہ آواز اٹھاتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اب جب حالات دیکھے تو نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم واقعی مسلمان ہیں، سنے بھی نہیں جا سکتے۔ سینکڑوں کی تعداد میں عمارتیں بھی گری اور ان کے بچے بھی شہید ہوئے، اور ان کے لبوں پر جو مسکراہٹ ہے، یقین کرو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندے کو باندھا گیا ہے، ایک جوان لڑکی کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، لیکن اس کی جو مسکراہٹ ہے وہ فاتحانہ ہے، اور دنیا کے لیے تماچا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نام پر جان جائے، اس کے گھر کے لیے جان جائے اور مقدس زمین کے لیے گردن کٹ جائے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، اس جان کا کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا۔ جان اللہ نے دی، اگر اس کے نام پر چلی جائے تو جہاد جو ہے اس کا ثواب بہت ہے۔ یقین کرو، دل کرتا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اگر اللہ موقع دے تو اب آج بھی دل کرتا ہے فلسطین جائیں، اس مسجد کی مٹی کو چومیں، خاک کو آنکھوں پر لگائیں، اور جان چلی جائے تو پرواہ نہ ہو، خوشی سے جان چلی جائے، اگلی زندگی تو اچھی ہو جائے۔ اور آج ہمارے اگر جتنے مسلمان حکمران ہیں، اگر مل کے یہ کوشش کریں، کچھ کر بھی رہے ہیں، جو نیک نیتی سے اور اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تو کاوش قبول فرمائے، اور جو نہیں اٹھا رہے انہیں بھی اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کو شکایت لگائیں گے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ تمہارے کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائیوں نے ہماری مدد نہیں کی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے فیڈر پینے والوں کو ایسے کاٹا جا رہا ہے، ان کا میڈیا ٹاور گرا دیا گیا ہے، لیکن یقین جانے وہ تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ شکست نہیں تسلیم کر رہے، وہ چند جوان مل کر مزاحمت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایٹم بم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی پاور ایمان کی ہے، جتنی طاقت کلمہ کے اندر ہے، ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اتنا نہ شہین کے اندر پاور ہے، نہ غزنی کے اندر ہے، نہ غوری کے اندر ہے، جتنی طاقت کلمے کے اندر ہے۔ تو ایمان کی طاقت، ایمان کی پاور بہت زیادہ ہے، اور ہر اسلامی ملک اگر باہر نکل کر اپنے اپنے ملک میں احتجاج کریں اور ریکارڈ کروائیں اور دنیا کو بتائیں
کہ پوری ملت اسلامیہ جو ہے ایک پیج پر ہے اور ایک جگہ پر قائم کھڑی ہے. دیکھیں ہم نے تھوڑی سی آواز اٹھائی کشمیر میں مسئلہ دب گیا, آج تک ظلم ہو رہا ہے. سارے بس اتفاق ہو جائے تو پھر کفر جو ہے یہ موت سے ڈرتا ہے, یاد رکھیں کفر موت سے ڈرتا ہے. اور مسلمان جو ہوگا, سپاہی جو ہوگا, وہ موت سے کبھی نہیں ڈرے گا. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ فاقہ کش, یہ غریب ہو سکتا ہے لیکن موت سے نہیں ڈرے گا. یہ بزدل نہیں ہو سکتا. یہ بزدل بھائی بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا ثواب ہے. یعنی دکھ بھی ہوتا ہے, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلد مسلمانوں کے قبلہ اول کو مسجد اقصیٰ کو اللہ آزادی نصیب فرمائے. چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل, کراچی جتنا آبادی ہوگی, چھوٹا سا ہے. آپ جس کا پاسپورٹ ہے وہ دیکھیں کہ ہمیں پوری دنیا کے لیے اجازت ہوتی ہے, لیکن اسرائیل کا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر نہیں جا سکتے. یہ بھی ایک چال ہے. چھوٹے سے ملک نے پشت پناہی کون کر رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے, اور مسلمانوں کا امتحان ہے. اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب بچوں کی لاشیں, اگر 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو جنازے کو جب کندھا دے کے جا رہا ہوتا ہے نا, اس وقت بڑی روح تڑپتی ہے, بہت روح تڑپتی ہے. 11 سال کی بچی کہتی ہے اے عرب والو, اے پاکستان والو, ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی. 6 سال کی بچی پکار پکار کے کہتی ہے ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. تو لیکن وہ اپنی جان کا نذرانہ تو دے رہے ہیں, شکست نہیں تسلیم کر رہے, شکست نہیں تسلیم کر رہے.